اللہ وبرکاتہ۔ بات کرتے ہیں کلاس کو۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ ہمارا جو پہلا فیز تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا ڈیولپمنٹ آف فقہ کے حوالے سے، وہ والا ٹائم تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم تھا، اور ہم نے اس کے حوالے سے ڈسکشن کی کہ کس طریقے سے اس دور میں فقہ یا فقہی رولنگز کو ڈٹرمن کیا جاتا تھا۔ تو اب جو دوسرا فیز ہے، دوسری سٹیج ہے، اس کو ہم اسٹیبلشمنٹ سٹیج کہتے ہیں، اور یہ وہ سٹیج ہے جو کہ خلفائے راشدین کی سٹیج ہے۔ خلفائے راشدین کی جو سٹیج ہے، یہ فیز ہے، اس میں ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جس کا بہت زیادہ سگنیفیکنٹ انفلوئنس یا امپیکٹ ہم دیکھیں گے فقہ کے اوپر، وہ یہ تھا کہ اسلامک اسٹیٹ بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو گئی تھی، بہت ریپڈلی ایکسپینڈ ہوئی بلکہ، اور مسلمان جو ہے وہ سیریا، جارڈن، ایجپٹ اور عراق اور پرشیا، اس طرح کی جو اس وقت آپ سمجھ لیں حکومتیں تھیں یا جو علاقے تھے ان تک پہنچے، اور وہاں کے ایریاز کو، لینڈز کو کانکر کیا، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے جب مختلف لوگوں سے، مختلف سویلائزیشن سے مسلمانوں کی انٹریکشن ہوئی، تو نتیجے میں ظاہر ہے بہت سے سوالات بھی پیدا ہوئے، اور اب ان نئے سوالات کو، ان نئے ایشوز کو مسلمانوں نے ایڈریس کرنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سارے معاملات کو اپنی زندگی کے اندر بخوبی سر انجام دے دیا، لیکن بعد میں جب ایکسپینشن ہوئی اور لوگوں کی انٹریکشن ہوئی صحابہ کی، تو اس موقع پر پھر ظاہر ہے نئے نئے مسائل صحابہ کے سامنے پیش آئے۔ تو دو بنیادی طریقے تھے، یا آپ سمجھ لیں دو چیزیں تھیں یا سورسز تھے یا ٹولز تھے جن کے ذریعے صحابہ نے، خاص طور پہ خلفائے راشدین نے، تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو اجماع ہے جس کو ہم کنسنسس کہتے ہیں، اور دوسرا اجتہاد ہے۔ اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی ایفرٹ کرتا ہے قرآن و سنت سے کسی نئے مسئلے کے بارے میں کوئی گائیڈنس تلاش کرنے کے لیے۔ ایک مجتہد جو ہے، اجتہاد کرنے والا، قرآن و سنت پر غور کرتا ہے، اور ایک نیا مسئلہ جو قرآن و سنت کے اندر ایکسپلیسٹلی واضح طور پہ موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں گائیڈنس تلاش کرتا ہے، اسے کہتے ہیں اجتہاد۔ اور اجماع کہتے ہیں کنسنسس، یعنی تمام اسکالر کسی ایک مسئلے کے اوپر اکٹھے ہو جائیں اور متفق ہو جائیں تو اس کو اجماع کہتے ہیں۔ تو یہ دو بنیادی ٹولز جو ہیں اس دور میں یوز ہوتے تھے۔ اب یہ جو پرابلمز آئیں خلفائے راشدین کے دور میں ایکسپینشن کی وجہ سے، ملٹی کلچرل سوسائٹیز جو ہیں ان کے ساتھ انٹریکشنز کے ساتھ، یا پھر مسلمانوں کے درمیان بہت سے لوگ آئے مختلف سویلائزیشنز کے، ان کے ساتھ جب انٹریکشنز ہوئیں، نئے مسائل جب مسلمانوں کے سامنے پیش آئے، تو ان مسئلوں کو سالو کس طرح کیا گیا۔ تو جنرلی کیا وہ طریقہ کار تھا، وہ کیا پرابلم سالونگ پروسیجرز تھے جن کو خلفائے راشدین نے اڈاپٹ کیا، وہ ان 5 پوائنٹس کی صورت میں ہیں۔ سب سے پہلے جب بھی کوئی مسئلہ آتا ان کے سامنے، کوئی نیا مسئلہ یا پھر کوئی بھی مسئلہ آتا، تو اس کے سولوشن کو وہ قرآن میں تلاش کرتے، اور اگر قرآن مجید میں ان کو نہیں ملتا تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کو تلاش کرتے۔ اچھا، یہ فرسٹ اور سیکنڈ سٹیپ جو ہے، یہ بیسکلی عام طور پہ 1 اینڈ 2 ایز این آرڈر لکھا جاتا ہے، یا فرسٹ اینڈ سیکنڈ ایز این آرڈر لکھا جاتا ہے، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صحابہ قرآن و سنت میں ڈائریکٹلی تلاش کرتے تھے۔ وہ ڈسٹنگوش یا یعنی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے تھے قرآن اور سنت کو۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اس حوالے سے کہ لیجسلیشن کے اعتبار سے قرآن و سنت برابر ہیں۔ تو قرآن جو ہے، سب سے پہلے قرآن سے گائیڈنس تلاش کی جاتی، اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے گائیڈنس تلاش کی جاتی۔ اگر قرآن و سنت میں گائیڈنس نہ ملتی تو پھر کیا کیا جاتا؟ جو خلیفہ ہوتے وہ کیا کرتے کہ وہ ایک صحابہ، جو سینئر صحابہ ہیں، خاص طور پہ اسکالرلی صحابہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، ان کو بلایا جاتا، اور ان کو بلانے کے بعد ان کے سامنے وہ مسئلہ رکھا جاتا، اور کوشش کی جاتی کہ کسی طریقے سے ایک یونانیمس ایگریمنٹ ان سے حاصل کر لیا جائے، یعنی ان کا اتفاق یا ان کا اجماع جو ہے وہ کسی طریقے سے اٹین کر لیا جائے۔ یہ کوشش ہوتی، ان کے سامنے مسئلہ رکھا جاتا اور کوشش کی جاتی کہ آپس میں ڈسکشن ہو اور سارے ایک نتیجے پر متفق ہو جائیں۔ اگر یونانیمٹی، یہ جس کو کہتے ہیں اتفاق، وہ ممکن نہ ہوتا تو پھر عام طور پہ خلیفہ کیا کرتا؟ وہ میجورٹی کی پوزیشن کو اڈاپٹ کر لیتا۔ نارملی وہ یہ کرتا کہ ٹھیک ہے، سارے متفق نہیں ہو رہے،
لیکن مثال کے طور پہ 10 لوگ ہیں، 10 میں سے 9 لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں، ایک بندہ کوئی دوسری بات کر رہا ہے، تو پھر خلیفہ کیا کرتے کہ ان میں سے جو میجورٹی ہوتی، جو ان کی پوزیشن کو اڈاپٹ کر لیتے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ میجورٹی والا معاملہ بھی نہیں ہوتا، ایکولی اختلاف ہوتا اور بڑا سیویئر قسم کا اختلاف ہوتا، بعض کہتے ہیں اس طرح کر لیں، بعض کہتے ہیں اس طرح کر لیں، بہت زیادہ واسٹ قسم کا جب ڈفرینس ہوتا، تو پھر خلیفہ کیا کرتے تھے کہ وہ خود اجتہاد کرتے تھے اور اپنے اجتہاد کو پھر کیا کرتے تھے، باؤنڈ کرتے تھے کہ اب یہ قانون بن گیا، اب آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے. اور لوگوں کو باؤنڈ کر دیا جاتا کہ اب آپ نے، خلیفہ نے اس بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے اور اب آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. یاد رکھیے گا کہ خلیفہ کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا، خلیفہ کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا، ہمیشہ سے رہا بھی، کہ کوئی بھی اوپینینس جو اس کے سامنے رکھے جاتے وہ ان کو اوور رول کر سکتا تھا. ٹھیک ہے نا، وہ ان کو اوور رول کر سکتا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنی رائے دے دی لیکن میں یہ فیصلہ کروں گا. تو خلیفہ کبھی بھی شرعی طور پر پابند نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جو شورا ہے، جو لوگ اس کو ایڈوائز کرتے ہیں، ان کی اوپینین کا پابند نہیں ہوتا. ہاں اس کو چاہیے کہ وہ ان کی بات سنیں، اور ڈیفینیٹلی جب ان کی بات سنے گا تو ان سے انفلوئنس بھی ہوگا، اپنا ڈیسیجن جو اس نے کرنا ہے تو اس پہ غور و فکر بھی کرے گا، لیکن کبھی بھی وہ اس کا پابند نہیں ہوگا. تو یہ جو 5 سٹیپس تھے یہ عام طور پہ اس طریقے سے فالو کیے جاتے تھے. اچھا، یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ایک بڑی سطح کے اوپر جو ڈیسیجنز ہوتے، جو فیصلے ہوتے، تو اس میں یہ اپروچ اڈاپٹ کی جاتی. لیکن جو انڈیویجول صحابہ تھے، ظاہر ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتے تھے، اور وہ انڈیویجول صحابہ جو تھے سر اس میں اسکالرلی، ڈسٹورشن بہت زیادہ ہے. وہ بھی آپس میں اجتہاد کرتے. جی مجھے سوری سمجھ نہیں آئی، آپ ذرا بتائیے گا. کسی نے کوئی بات کی ہے؟ از دیر اے پرابلم؟ جی سر میں کہہ رہا تھا چلے جی. اب جو انڈیویجول صحابہ جو تھے ان کے اجتہاد، اب انڈیویجول صحابہ بھی ایگزسٹ کرتے تھے. اب جو انڈیویجول صحابہ جو ایگزسٹ کرتے تھے ان کے اجتہاد کی کیا نوعیت ہوتی تھی؟ ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنے مسائل حل کرنے ہیں. ایک تو ہے نا کہ حکومتی سطح کے اوپر مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے، تو اس میں جو پروسیجر آپ کے سامنے رکھا گیا. لیکن جنرلی جو انڈیویجول صحابہ تھے وہ جب اجتہاد کرتے تھے، یا ڈے ٹو ڈے سچویشنز کے اندر، یا روزمرہ کی زندگی سے متعلق جو معاملات ہوتے، تو ڈومیسٹک ایشوز جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے اندر جب وہ کوئی نیا مسئلہ پیدا آتا ہے تو اس میں وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ فقہ کو، یا پھر آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو ڈٹرمن کرتے تھے. تو اس کے حوالے سے یہ کچھ پوائنٹس آپ سامنے. سب سے پہلی بات تو یہ تھی، ہمیشہ جب بھی وہ کوئی اجتہاد کرتے یا جب بھی کوئی اپنی اوپینین لوگوں کے سامنے رکھتے، تو وہ ہمیشہ اس بات کو کلیریفائی کرتے کہ یہ میری ذاتی اوپینین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے، یہ بائنڈنگ اوپینین نہیں ہے. ایک مجتہد جب بھی اجتہاد کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ایک سولوشن پرووائڈ کرتا ہے، تو وہ سولوشن جو ہوتی ہے پرائمریلی وہ اس کی ایک محنت کا نتیجہ ہوتی ہے. وہ وہی نہیں ہوتی، وہ ریولیشن نہیں بن جاتی، اس میں صحیح اور غلط ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو اسی لیے کبھی بھی وہ اپنے اوپینین اور اپنے ڈیسیجن یا جو بھی اس کی سولوشن ہے اس کا دوسروں کو پابند نہیں کر سکتا، جس طریقے سے شریعت پابند کرتی ہے. شریعت جو ہے اس کی پابندی آپ کو ہر حالت میں کرنی ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، اس کی انکنڈیشنل اوبیڈینس آپ نے کرنی ہے. لیکن جب بھی کوئی صحابی کوئی اوپینین یا کوئی سولوشن فارم کرتا یا لوگوں کے سامنے وہ سولوشن رکھتا، تو کبھی بھی وہ اس کو باؤنڈ نہ کرتا. یہ نہیں کہتا تھا کہ بس اب یہ اللہ کی مراد ہے اور اللہ کا حکم یہ ہے، نہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ہمیشہ وہ ڈسکلیمر دیتا کہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے. جیسا کہ اس کی مثال کیا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آ، آپ سے ایک خاتون کے بارے میں سوال کیا گیا، وہ خاتون کہ جس کی شادی ہو گئی ہے لیکن اس کے شوہر نے اس کا مہر جو اس کی ڈاوری ہے اس کو مقرر نہیں کیا. اب جو ہے شوہر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب ظاہر ہے فکسڈ ڈاوری ایگزسٹ نہیں کرتی، یعنی جو اس کا مہر تھا اس کی اماؤنٹ مقرر نہیں کی گئی، متعین نہیں کی گئی. مقرر مطلب متعین نہیں کی گئی. مدثر، یعنی مجھے ذرا نا چائے لا دیجیے گا، ٹھیک ہے. تو متعین نہیں کی گئی. تو اب اگر وہ بندہ مر گیا ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو اب وہ کیسے، وہ کیونکہ وہ تو اس کا حق ہے، اس خاتون کا حق ہے، مہر جو ہے وہ ایک خاتون کا حق ہوتا ہے، اور وہ جو شخص ہے، جو دلہا ہوتا ہے یا پھر خامند ہوتا ہے،
اس کے اوپر وہ اس کا قرض ہوتا ہے۔ اب اس نے وہ متعین ہی نہیں کیا، جب وہ متعین نہیں کیا تو اب کیا کیا جائے، اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اب اس خاتون کے حوالے سے یہ ڈسکشن پائی گئی، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک فتویٰ دیا، اور فتویٰ دینے کے بعد یہ کہا، ڈسکلیمر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں اس خاتون کے بارے میں، اگر یہ صحیح ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اگر یہ غلط ہے تو یہ میری طرف سے، یہ شیطان کی طرف سے۔ ان ادر ورڈز کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ اس میں یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ڈسکلیمر ہمیشہ ایک مفتی اور ایک مجتہد کو دینا چاہیے، اور وہ دیتا ہے۔ دوسری چیز کیا، دوسری امپورٹنٹ اسپیکٹ وہ یہ تھا کہ جب بھی وہ کوئی سولوشن دیتے تو اس سولوشن کے بعد، ظاہر ہے سولوشن کب وہ دے رہے ہیں جب قرآن و سنت میں وضاحت موجود نہیں ہے۔ اگر تو قرآن و سنت میں وضاحت موجود ہے پھر تو آپ کو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا قرآن و سنت کے اندر کسی مسئلے کی وضاحت کی موجودگی کے اندر اجتہاد کرنے کی کوشش کرنا یہ حرام ہے۔ آپ اجتہاد نہیں کر سکتے۔ اجتہاد کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے کہ آپ قرآن و سنت سے کسی چیز کی کسی ایسے مسئلے کے بارے میں یعنی محنت کر کے کوئی رولنگ ڈرائیو کریں۔ آپ کو پتہ ہے نا اس میں ہیومن انٹرونشن ہوتی ہے۔ تو جب قرآن و سنت میں ایک چیز واضح طور پہ موجود ہے تو آپ کو اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خاص طور پہ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے جس کی سولوشن ایک مجتہد کو یا ایک صحابی کو نہ پتہ ہوتی، تو وہ قرآن و سنت کی دیگر آیات اور احادیث پر غور کرنے کے بعد وہ ایک سولوشن پرووائڈ کرتا، لیکن بعد میں آفٹر سم ٹائم جب اس کو ایک حدیث مل جاتی یا قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت کا پتہ چل جاتا جس میں اس مسئلے کی وضاحت ہوتی، تو وہ فوراً اپنا اوپینین چھوڑ دیتا اور قرآن و سنت کی بات کو اڈاپٹ کر لیتا، اور وہ ہمیشہ ڈسکلیمر بھی دیتا کہ اگر آپ کو اس مسئلے کے بعد قرآن و سنت کی کوئی چیز مل گئی جو میری اس بات کے مخالف ہے تو آپ نے میری بات کو چھوڑ دینا ہے اور آپ نے قرآن و سنت کی بات کو ماننا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ڈیتھ ہوئی تو صحابہ کے صحابہ کا اختلاف ہو گیا۔ کس بارے میں اختلاف ہو گیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کہاں پہ کیا جائے۔ کچھ صحابہ نے کہا فلاں جگہ پہ کر دیں، کچھ نے کہا فلاں پہ کر دیں، لیکن سیدنا عبداللہ، اب یہ ان کی اوپینینز تھی، ان کے اجتہاد تھے، ظاہر ہے ان کے سامنے وہ حدیث نہیں تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں کلیئرٹی دی ہوئی تھی آلریڈی، لیکن بہت سے صحابہ کو چیز کے بارے میں پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی ایک رائے قائم کر لی، قرآن و سنت میں غور کرتے ہوئے، دیگر آیات، جنرل آیات پر غور کرتے ہوئے، احادیث پر غور کرتے ہوئے ایک اوپینین ہر ایک نے فارم کر لی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو انہوں نے آ کے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ پہ دفن کیا جائے گا جہاں پہ ان کی وفات ہوئی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ ایک نبی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے جہاں پہ اس کی وفات ہوتی، تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہوئی تو یہیں پہ ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو اب دیکھیں کہ صحابہ نے فوراً کیا کیا، اپنے ساروں نے انہوں نے اپنی opinions کو چھوڑ دیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گائیڈنس کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا۔ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے حوالے سے سیدنا ابو بکر کے پاس آئیں، سیدنا عمر کے پاس آئیں، تو اس موقع پر سیدنا غالباً سیدنا ابو بکر کے پاس سب سے پہلے جب آئیں تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے وہ پوری امت کا مال ہے، اور انبیاء کی وراثت نہیں ہوا کرتی مال و دولت کی صورت میں۔ فرمایا کہ جیسے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ انما العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا درہما ولا دینارا ولكن يورثوا العلم۔ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ وراثت کے طور پہ مال و دولت چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ وہ کیا چھوڑتے ہیں؟ وہ علم اور نالج، دین کا نالج چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اب وہ شخص جو اس دین کا نالج اڈاپٹ کر لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انبیاء کا وارث بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبیوں کی تو وراثت ہوتی نہیں ہے، تو ہم آپ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مال ہے وہ آپ کو دے دیں؟ وہ امت کا مال ہے، وہ ساروں وہ بیت المال میں جائے گا۔ تو اس پہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر ناراض رہیں، لیکن بعد میں ہمارے پاس ایسے ایویڈنسز موجود ہیں جس میں اہل بیت خاص طور پہ وہ اس چیز پر راضی ہو گئے، لیکن صحابہ نے اس اوپینین کو قائم رکھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تیسری چیز جو ہے امپورٹنٹ وہ یہ سمجھنے والی ہے کہ صحابہ جب بھی کوئی اوپینین دیتے تو ظاہر ہے ایسا مسئلہ جس پہ قرآن و سنت میں وضاحت موجود نہیں ہے، اجتہاد بار بار میں بتا رہا ہوں، اجتہاد کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ آپ اجتہاد تب کرتے ہیں جب کسی مسئلے کے بارے میں قرآن و سنت واضح نہیں ہوتی، کوئی نیا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پہ کیا ہم آج کسی کو خون دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے،
کیا خون کسی کو دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب آپ کو قرآن و سنت کو جتنا مرضی پڑھ لیں، آپ کو وہاں پہ کوئی ایسی حدیث یا قرآن کی آیت نہیں ملے گی جس میں اس کی اجازت یا اس کی پروہیبیشن کے بارے میں حکم ہے۔ تو اب یہ جو مسئلہ ہے، اب کیا یہ صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ تو اس کے بارے میں صحابہ نے کیا کیا، یا جو بھی اسکالرس کیا کریں گے، وہ اجتہاد کریں گے۔ اجتہاد ہمیشہ تب ہوتا ہے جب وضاحت نہیں ہوتی، لیکن آپ نے قرآن و سنت سے ہی رولنگ کو ڈرائیو کرنا ہے۔ قرآن و سنت کے ذریعے، قرآن و سنت سے ہی آپ نے رولنگ کو ڈرائیو کرنا ہے۔ اب قرآن و سنت سے کس طریقے سے آپ نے رولنگ کو ڈرائیو کرنا، اس کے مختلف ٹولز ہیں، اس کے مختلف ٹولز ہیں۔ پہلا ہے اور ان ٹولز کی کمبینیشن کا نام اجتہاد ہے۔ وہ ٹولز کون کون سے ہیں؟ وہ قیاس ہے، وہ مصالح مرسلہ ہیں، وہ اسی طریقے سے استحسان ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ٹولز کیا ہیں اجتہاد کرنے کے؟ سب سے بنیادی اور پرائمری ٹول وہ قیاس ہے، جس کو ہم قیاس کہتے ہیں۔ بعض لوگ اجماع بھی شامل کرتے ہیں، لیکن اجماع جو ہے وہ اس طرح کا ایک ٹول نہیں ہے بہرحال، لیکن آپ اجماع کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو قرآن و سنت سے آپ نے اجماع کے ذریعے، قیاس کے ذریعے آپ نے ایک نئی رولنگ، نئے مسئلے کے بارے میں ایک رولنگ تلاش کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ رولنگ جب نہیں واضح طور پہ موجود، تو ظاہر ہے اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، اس میں اختلاف ہو جائے گا۔ آپ جب رولنگ ڈرائیو کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی کنکلوژن اور آپ کی سولوشن کوئی اور ہو، اور میری سولوشن کوئی اور ہو۔ تو جب اختلاف ہوگا تو ظاہر ہے اختلاف ہو جائے گا۔ تو اختلاف ہوگا تو صحابہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ اختلاف ہوتا آپس میں، تو وہ پھر ایک دوسرے کی اوپینینز کو رسپیکٹ بھی کیا کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی اوپینینز کو رسپیکٹ کیا کرتے تھے، اور وہ اس کے اوپر فنیٹسزم نہیں ایکسپریس کرتے، یعنی وہ اس کے بارے میں ہٹ درم نہ ہو جاتے، بلکہ اس کے بارے میں ایک قسم کی فلیکسیبلٹی اور ایک نرمی کا پہلو رکھتے ہمیشہ، کہ ٹھیک ہے یار، یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ جس طریقے سے ہم عام طور پہ بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ یار یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اس کے بارے میں 100% وضاحت موجود نہیں ہے، 100% نہیں ہے۔ تو اب جس بندے نے اس میں سے کوئی رولنگ ڈرائیو کی ہے، کوئی سولوشن پرپوز کی ہے، تو ظاہر ہے امکان ہے کہ اس سے شاید غلطی لگ گئی ہو، دوسرے کی بات ٹھیک ہو، تو ایک ڈفرینس آف اوپینین ایگزسٹ کر سکتا ہے۔ تو جب ڈفرینس آف اوپینین ایگزسٹ کر سکتا ہے، ایک اجتہادی مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کے اندر پھر فلیکسیبلٹی دکھانا اور اگلے کی بات کو رسپیکٹ دینا، اور یعنی اس کو، ہاں آپ کو آپ باؤنڈ نہیں کہ آپ اس کی بات کو مانیں، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ ظاہر ہے آپ کی اپنی اوپینین، اگر آپ کیپیبل ہیں اپنی اوپینین رکھنے کے لیے، لیکن آپ کو اگلے کی اوپینین کو باطل نہیں کہنا چاہیے۔ اس لیے اس طرح کے معاملات کے اندر علماء کہتے ہیں حق اور باطل کا لفظ نہیں یوز کرنا چاہیے، کہ میری بات حق ہے تمہاری باطل ہے۔ یہ اس معاملے میں ہوتی ہے جب قرآن و سنت میں وضاحت موجود ہو، تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت کی بات حق ہے، اس کے مخالف بات باطل ہے۔ لیکن جب اجتہاد کا مسئلہ ہو، تو وہاں پہ آپ نے یہ کہنا کہ میری بات راجح ہے، آپ کی مرجوح ہے، یا فلاں اسکالر کی بات راجح ہے، دوسرے کی مرجوح ہے۔ راجح مرجوح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک اوپینین پریفرڈ ہے، یہ پریفریبل اوپینین ہے، یہ بہتر اوپینین ہے، جبکہ دوسرا جو ہے وہ کم بہتر اوپینین ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو صحابہ بھی اس طریقے سے کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی اوپینین کو رسپیکٹ کیا کرتے تھے۔ تو یہ بیسکلی تین بنیادی طور پہ امپورٹنٹ ایسپیکٹس تھے، جو انڈیویجول صحابہ جب ڈے ٹو ڈے مسائل جو ہیں ان کی سولوشنز کو جب ڈٹرمن کرتے، تو پھر یہ نتیجہ عام طور پہ نکالا کرتا تھا۔ اب آتے ہیں کہ جو فقہ اس دور میں موجود تھی، تو اس کی کیریکٹرسٹکس کیا کیا تھی، اس کی کیا کیا خصلتیں تھیں، اس کی کیا کیا نمایاں خصلتیں تھیں۔ تو آئیے ہم اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، یعنی جو ہمیں صحابہ کی اوپینینز ملتی ہیں، ان کی ہمیں کیا ان میں نمایاں ان کی خاصیات یا کیریکٹرسٹکس یا کوالٹیز ہمیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہمارے سامنے 5 کوالٹیز ہیں۔ وہ کون سی ہیں ہمارے پاس؟ 5 کوالٹیز ہیں۔ پہلی چیز کیا تھی؟ وہ ریئلزم تھا۔ پہلی چیز کیا تھی؟ وہ ریئلزم تھا۔ ریئلزم کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو بھی فقہ ہمیں ملتی ہے صحابہ کے دور میں، وہ حقیقت پر مبنی جو مسائل ہوتے تھے، ان کے حوالے سے ہمیں سولوشنز ملتی ہیں۔ ہائپوتھیٹیکل اور امیجنری پرابلمز، ان کے بارے میں ہمیں سولوشن نہیں ملتی۔ اب یہ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں، آگے چل کے ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ ہمارے ہاں ایک حنفی اسکول آف تھاٹ جو ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی فقہ جو ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو فقہ ہے، اس کا ایک پرومیننٹ ایسپیکٹ یا کوالٹی یہ تھی کہ جب بھی وہ فقہ کو ڈٹرمن کرتے یا پھر شرعی رولنگ کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتے، تو وہ صرف اپنے آپ کو ریئلسٹک اور حقیقت پر مبنی جو مسائل ہیں ان تک محدود نہ کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے؟ وہ امیجنری اور ہائپوتھیٹیکل اور بڑی عجیب و غریب بعض اوقات سچویشنز کے بارے میں بھی جو ہے وہ سوال اٹھاتے، تاکہ پہلے سے لوگوں کو اس کی سولوشن کے بارے میں پتہ چل جائے۔
ठीक है ना, ताकि कल को ये मसला अगर पेश आएगा, क्या पॉसिबल इश्यूज हो सकते हैं, उनके बारे में सोचा जाता। और जब उनको वो मसला पेश आएगा तो हम उनकी सोल्यूशन पहले से भी प्रोवाइड कर देंगे। तो कई जगहों पे ऐसा होता था कि हाइपोथेटिकल और अनरियलिस्टिक इश्यूज जो हैं उनके बारे में क्या होता था, उनके बारे में फ़िक़्ह जो है वो हमें मिलती थी। लेकिन सहाबा के दौर में ऐसा नहीं था। सहाबा के दौर में सिर्फ वो मसला जब तक वो पेश ना आता, सहाबा कहते थे हमें इस मसले के अंदर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें इस बात की इजाज़त नहीं है कि हम अननेसेसरली कुरान और सुन्नत के अंदर अपने इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स के ज़रिए क्या करें कि हम बात करें, बहस व मुबाहिसा करें। हमें चाहिए कि जब तक वो मसला एक्चुअल में पेश नहीं आता, जब तक वो मसला एक्चुअल में पेश नहीं आता, तब तक हम उस मसले को डिस्कस ना करें। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आज कोई बंदा ये डिस्कशन करे कि देखें जी, अगर हम मार्स में चले जाएं तो मार्स में अगर इंसान चला जाएगा तो फिर वहाँ पे जाके नमाज हमें किस तरह पढ़नी होगी, रोज़ा हमें किस तरह रखना होगा, हज हमें किस तरह करना होगा। ठीक है ना, अगर हम लोग मार्स के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं या हमारी एक ह्यूमन पॉपुलेशन का पार्ट मार्स चला जाता है तो उनके लिए शरई अहकामात किस तरीके से फॉलो होंगे। ठीक है ना, अब ये एक सवाल पैदा हो गया ना। तो सवाल ये पैदा हुआ कि हाइपोथेटिकल फ़िक जो है या जिसको हम फ़िक़्ह तकदीरी कहते हैं, उसके नतीजे में उसमें हम ये डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन हकीकत में सहाबा का जो एक एटीट्यूड और था, और आगे भी चल के हम बात करेंगे, बहुत से मुहद्दिसीन का उनका एटीट्यूड ये था, वो कहते थे कि आप वेट करें, जब वो मसला एक्चुअल में पेश आएगा तब हम उस पर डिस्कशन करेंगे, अननेसेसरली अभी से पहले इमेजिनरी इश्यूज़ के ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़ क्या थी? वो थी फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। सहाबा के पास जो है वो फ्रीडम ऑफ ओपिनियन थी, क्योंकि कोई स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट नहीं करता था। और सहाबा क्या करते थे, मुख्तलिफ ओपिनियंस रखा करते थे, उनके आपस में इख्तिलाफात भी होते थे। और एक ओपन माइंडेडनेस और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एलिमेंट हमें नज़र आता है सहाबा के दरमियान। आप देखेंगे बहुत से सहाबा एक दूसरे से बड़ा सीरियस किस्म का भी इख्तिलाफ कर रहे हैं, यानी आपको एक वैरायटी और एक डाइवर्सिटी नज़र आती है। ठीक हो गया। तीसरी चीज़ में ये है कि सहाबा बहुत मोहतात होते थे, बहुत मोहतात होते थे कि वो कोई अपनी पर्सनल ओपिनियन दें लीगल रूलिंग के बारे में। हमेशा जब भी कोई मसला आता, उनकी कोशिश होती थी वो किसी बड़े या किसी सीनियर सहाबी या किसी सीनियर स्कॉलर जिनको उनका पता होता उसकी तरफ रिफ़र करते थे, और आप कहते हैं कि आप उनसे जाके पूछें और उनसे आप गाइडेंस लें, आप मुझसे ना पूछें। तो हमेशा सहाबा अल्टीमेटली ये जनरली बहुत ज़्यादा मोहतात रहते थे। इसलिए आप देखेंगे कि आपको सिर्फ लिमिटेड सहाबा नज़र आते हैं सहाबा के एक पूरी यानी ग्रुप के अंदर। सहाबा की पूरी जो होल कम्युनिटी है उसके अंदर आपको बहुत लिमिटेड सहाबा नज़र आते हैं जिनके आपको फतावाजात, जिनकी आपको ओपिनियंस लोगों के सामने नज़र आती है। मिसाल के तौर पे आपको अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की ओपिनियन मिल जाएगी, आपको खुलफाए राशिदीन की ओपिनियंस मिल जाएंगी, लेकिन आपको हर सहाबी की नहीं मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली आज क्या हो रहा है कि जो बंदा कुछ थोड़ा बहुत दीन का पढ़ लेता है उसने अपनी ओपिनियन कोई फॉर्म की होती है। तो वहाँ पे सहाबा पर्सनल ओपिनियन को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बहुत कम इस्तेमाल किया करते थे। और उनकी कोशिश होती थी कि कुरान और सुन्नत पे मेनली रिलाई किया जाए, या फिर अगर कोई और सीनियर मौजूद है तो उसकी तरफ रेफर कर दिया जाए। एक और एस्पेक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सहाबा के दौर में कुछ इस्लामिक रूलिंग्स जो थी उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस भी आई थी, कुछ तब्दीलियां भी आई थी, दो रीजंस की बुनियाद पर। एक रीज़न ये था कि बहुत सी ऐसी रूलिंग्स जो पहले एग्जिस्ट कर रही थी, अब उनका कोई रीज़न नहीं था उनकी एग्जिस्टेंस का, यानी कोई वजह नहीं थी उनकी एग्जिस्टेंस की। तो क्या हुआ कि वक्ती तौर पे उन ओपिनियंस को उन पर अमल करना बंद कर दिया गया। पहली चीज़ मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपको उसकी बात मिसाल समझ आएगी। तो मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल क्या है कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जो आपको पता है कि ज़कात ज़कात के एक्सपेंडिचर्स हैं, तो ज़कात के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, यानी किन किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है, उनमें से एक ज़कात है, एक एक्सपेंडिचर है वल अल्लफ़ती क़ुलूबुहुम, अल्लफ़ती क़ुलूबुहुम, कि लोगों को दीन के करीब करने के लिए उन पर पैसे खर्च करना या उनको माल या गिफ्ट्स देना। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि एक शख्स है, वो ज़रूरतमंद है, और आपको पता है कि वो इस्लाम के करीब है, अगर आप उसको कुछ पैसे दे देंगे तो उससे वो इस्लाम की तरफ आ जाएगा और मुसलमान हो जाएगा। अगर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है और उसकी इंक्लिनेशन और उसका इंटरेस्ट आप देख रहे हैं, तो आप ज़कात के पैसे उसको दे सकते हैं। ठीक है ना, एक ये
پایا جاتا تھا۔ اچھا ہوا یہ کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ اسلام بہت زیادہ ایکسپینڈ کر گیا تھا، اور مسلمان جو نا مسلم امپائر ایک بہت بڑی امپائر بن گئی تھی، اور اب جو ہے نا یعنی دلوں لوگوں کو، لوگ جو ہے نا اسلام ایک نیا نارم بن گیا تھا، اٹ واز اے نیو ٹرینڈ، اور یو کین سے اے نیو نارم ان دا سوسائٹی ٹو بیکم اے مسلم۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ایک فیشن کے اندر آ جاتی ہے، اور ہر بندہ سوچے سمجھے بغیر بس اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے، نو میٹر واٹ، ویدر وہ کوئی پسند ہو نہ پسند ہو، لیکن چونکہ اوور ویلمنگ میجورٹی کسی علاقے کی وہ اس چیز کو قبول کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر سے اس میں سے آنر لے رہی ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے میں فخر محسوس کر رہی ہوتی ہے، تو ایسی پھر چیزوں کے اندر بالکل اسی طریقے سے اسلام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بلندی عطا کی اور یہ پینیکل عطا کیا کہ جس میں لوگ باقاعدہ فخر سے اسلام قبول کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ جو ایک زکوٰۃ کا جو ایکسپینڈیچر ہے کہ جی آپ لوگوں کو، نان مسلمس کو گفٹس دیں تاکہ وہ کریں، نہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کے اس ایکسپینڈیچر کو کسی دوسری چیز پہ لگا لیں۔ تو اس پر وقتی طور پہ ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو ابھی ہم جو ہے نا وقتی طور پہ اس کو لوگوں کو روک دیں کہ آپ لوگوں کو، نیو مسلمس کو زکوٰۃ نہ دیا کریں، بلکہ جو دیگر 7 ایکسپینڈیچرس ہیں، 7 ایکسپینڈیچرس کیونکہ 8 ایکسپینڈیچرس ہیں نا، ان 7 ایکسپینڈیچرس کے اوپر آپ کیا کریں، ان کے اوپر لگائیں۔ تو یہ سیدنا عمر بن خطاب نے، کیونکہ ابھی اس کا ریزن ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کی اب ضرورت محسوس نہیں ہوتی، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ ہوتا تھا کہ کچھ سوشل کنڈیشنز، اسی سے متعلق ایک اور چیز ہے کہ سوشل کنڈیشنز بدل گئیں، حالات بدل گئے، اور ان حالات کے بدلنے کی وجہ سے، ان حالات کے بدلنے کی وجہ سے بھی اسلامک جو لا تھا اس میں کچھ نہ کچھ ماڈیفیکیشنز ہمیں دیکھنے کو ملتی، ان کی اپلیکیشن یاد رکھیے گا، اسلامک لا کو آپ بدل نہیں سکتے، قرآن و سنت کو بدل نہیں سکتے، لیکن اس کی اپلیکیشن، اس کی تطبیق، اس کو آپ وقتی طور پہ اس میں کچھ تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں۔ دیکھیں جیسے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے اس ایکسپینڈیچر کو ختم نہیں کیا، انہوں نے کہا میں وقتی طور پہ ہم اس کو، میں کہوں گا کہ لوگوں کو کہوں گا کہ آپ اس پہ خرچ نہ کریں، میں ان کو روک رہا ہوں، لیکن کیا مطلب ہے کہ وہ ایکسپینڈیچر ایگزسٹ نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے، بعد میں جب حالات بنیں گے، ضرورت پڑے گی، تو ہم اس کو دوبارہ اس کو ریگولیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو صرف اپلیکیشن کے اندر چینج آتا ہے، ایکچوئل میں لا کے اندر ماڈیفیکیشن نہیں آ سکتی، کیونکہ لا کے اندر ماڈیفیکیشن کا مطلب ہے کہ قرآن و سنت کو آپ بدل دیں، آپ اس کو بدل نہیں سکتے، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے، چاہے وہ خلیفہ ہو، چاہے جو مرضی ہو، ایک کیلف کے پاس، ایک حاکم کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے۔ اچھا، لیکن کچھ سوشل کنڈیشنز بدلیں، تو اس سوشل کنڈیشنز کے اندر بھی کسی طریقے سے کسی لیول پہ جو قانون تھا اس کی اپلیکیشن میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ چیزوں کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، اور کیا تھی وہ ایکسپلائٹیشن؟ مثال کے طور پہ 3 طلاقوں کی، طلاقوں کے معاملے کے اندر ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ لوگ جو ہے نا وہ ایک وقت میں ملٹیپل طلاقیں دے دیتے تھے، اور حالانکہ اس بات کی اجازت نہیں ہے، بھائی اگر آپ نے طلاق دینی ہے تو آپ ایک طلاق دے دیں، اور اس کے بعد اگر آپ رجوع نہیں کرتے، اگر آپ اپنی وائف کو واپس نہیں لیتے، تو آپ کی طلاق جو ہے وہ آپ کا ریلیشن ختم ہو جائے گا، لیکن ضرور آپ نے 3 طلاقیں دینی ہیں۔ تو اب ہوا یہ کہ لوگ جو ہیں وہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ دینا شروع کر دیں، انہوں نے ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا اس قانون کو۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی اب جو بندہ 3 طلاقیں دے گا تو ہم اس کو پھر 3 کنسیڈر کریں گے، ہم اس کو ایک کنسیڈر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم 3 کنسیڈر کریں گے، ہم اس کو ایک نہیں، کیونکہ ایک مجلس کے اندر جنرل رولنگ یا اصول یہی ہے، جو راجع اوپینین ہے وہ یہ ہے اسکالرس کا، کہ اگر ایک ہی مجلس کے اندر آپ بے شک 100 دفعہ کہہ دیں طلاق، تو وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہاں آپ نے مجلس بدل دی، کسی اور جگہ پہ جا کے کچھ دیر کے بعد آپ نے الگ طلاق دی، تو وہ دوسری طلاق لاگو ہو جاتی ہے، بہرحال اس میں تفصیلات موجود ہیں۔ لیکن سیدنا عمر بن خطاب نے کہا جس نے ایک ہی یک مشت تینوں طلاقیں دے دی، تو ہم اس کی 3 طلاقوں کو کنسیڈر کر لیں گے، ہم اس کو مانیں گے، ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی اب تمہاری ایک طلاق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ سوشل کنڈیشنز بدل گئی ہیں، اور ایکسپلائٹیشن ہونا شروع ہو گئی ہے، لوگ اس قانون کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ نے اس کے بارے میں سختی کی۔ تو اپلیکیشن کے حوالے سے اس میں سختی کی گئی، لیکن آپ بھی دیکھیں کہ یاد رکھیے گا یہ جو ماڈیفیکیشنز ہوتی ہیں یہ وقتی ہوتی ہیں، دے آر سبجیکٹ ٹو چینج، الٹیمیٹ جو قرآن و سنت کا رول ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے، یہ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، اور حالات کے بدلنے سے یہ چیزیں بعد میں دوبارہ ریزیوم بھی ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، آخری امپورٹنٹ چیز اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو مذہب تھا، یعنی مذاہب تو ایگزسٹ نہیں کرتے تھے اس وقت، ایک ہی مذہب ایگزسٹ کرتا تھا، اور وہ صحابہ کا مذہب ایگزسٹ کرتا تھا، اور وہ مذہب جو تھا وہ اسٹیٹ کے ساتھ لنکڈ تھا، یعنی جو اسٹیٹ کا مذہب ہوتا
جو خلیفہ کا مذہب ہوتا صحابہ کا بھی وہی مذہب ہوتا، کیونکہ اسٹیٹ میں خلیفہ جو تھے، یہ جو بھی خلیفہ ہوتے تھے، جو وہ کیلیفیٹ کے اندر جو بھی فیصلہ کرتے اس کو لاگو کیا جاتا تمام مسلمانوں پر۔ اور ظاہر ہے وہ خلیفہ کون ہوتے تھے؟ وہ علماء ہوتے تھے، یعنی سیدنا ابو بکر بہت بڑے عالم ہیں، سیدنا عمر بہت بڑے عالم ہیں، سیدنا عثمان، سیدنا علی، یہ دین کے بہت بڑے علماء، یہ اجتہاد کرنے والے مجتہدین ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا بہت بڑا مذہب ہے۔ تو اب ان کی جو اوپینینس ہوا کرتی، تو یہ اپنی اوپینینس کو کیا کرتے لوگوں تک پہنچائے، جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے پہلے کوشش کی جاتی کنسنسس ہو جائے، جب کنسنسس نہ ہوتا تو پھر کیا کرتا تھا جو مجتہد، یعنی جو کیلف ہوتا تھا، وہ اپنا فیصلہ خود سناتا، اچھا ٹھیک ہے جی آپ کا اختلاف ہو گیا، تو اب ہم اس چیز پر عمل کر لیتے، اور جو اس کو قرآن و سنت کے مطابق بہتر لگتی بات اس کو وہ لاگو کر دیتے۔ تو مذہب جو تھا وہ ایک یونیفائڈ مذہب تھا، ایک ہی مذہب تھا، وہ کوئی الگ الگ فریکشنز نہیں تھیں، ٹھیک ہے نا، وہ ڈویژنز نہیں تھیں، بلکہ سب کے سب ایک ہی مذہب پہ تھے، اور وہ مذہب اسٹیٹ کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا خلافت کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک ہوتا، اور جو خلافت کا مذہب ہوتا وہ پوری اسلامک امپائر کا مذہب ہوتا، یہ ایک خاص بات تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 امپورٹنٹ ایسپیکٹس تھے جو صحابہ کے، یعنی خلفائے راشدین کے دور میں جو فقہ تھی۔ اب ایک امپورٹنٹ چیز جو خاص طور پہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فیکشنلزم نہیں تھی۔ فیکشنلزم کسے کہتے ہیں؟ ڈویژن، ڈویژن نہیں تھی، یعنی تفرقہ بازی نہیں تھی، گروہ بندی نہیں تھی۔ کیا ریزنز تھے، کیا وجوہات تھی جس کی بنیاد پر فیکشنلزم ایگزسٹ نہیں کرتی تھی؟ پہلی چیز اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ جو تھے وہ صرف اپنی من مانی نہیں کرتے تھے، ان کی کوشش کیا ہوتی تھی کہ جب بھی ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ اسکالر سے، شورا سے کنسلٹ کرتے تھے، اور شورا سے کنسلٹ کرنے کے بعد اسپیشلی جب شورا کسی چیز پر متفق ہو جاتی تو پھر کیلف بھی اس پہ اتفاق کر لیتے، لیکن اگر شورا اختلاف کرتی تب جا کے میجورٹی اوپینین کو کئی دفعہ فالو کیا جاتا، اور کئی دفعہ کیا ہوتا کہ خلیفہ میجورٹی کے خلاف بھی چلا جاتا تھا، کئی دفعہ خلیفہ جاتا تھا لیکن نارملی میجورٹی کو فالو کیا جاتا تھا۔ تو چونکہ سینئر صحابہ اور سینئر اسپوکس پرسنز اور سینئر ریپرزینٹیوز، اکیڈیمک اور ریلیجس ریپرزینٹیوز آف دا کمیونٹی، ان سے کنسلٹ کیا جاتا، اس لیے اختلافات بہت کم ہوتے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا تھی، کیونکہ صحابہ لمیٹڈ تھے اور ہر صحابی جو ہے وہ احتیاط کرتا تھا کہ وہ کم سے کم دین کے بارے میں بات کرے، کیونکہ دین کے بارے میں بات کرنا بہت بڑی بات ہے، وہ ذمہ داری ہے، تو صحابہ کوشش کرتے تھے کہ کم سے کم دین کے بارے میں بات کی جائے۔ تو جب بھی کوئی کنسنسس کرنا ہوتا، کوئی اتفاق کرنا ہوتا، اجماع کرنا ہوتا، تو وہ ایزی ہوتا تھا، کیونکہ کیلف کیا کرتے تھے، وہ میجر یا امپورٹنٹ یا سینئر صحابہ کو بلا لیتے، اور جو صاحب رائے ہوتے اور ان سے کہتے جی یہ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں، اور وہ جتنے کم لوگ ہیں ظاہر ہے اتنا زیادہ پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے اتفاق کی اور اجماع کی اور کنسنسس کی۔ لوگ بھی کم تھے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اسکالرز جن سے کنسلٹ کیا جاتا تھا، یہ صحابہ جو صاحب رائے تھے وہ بھی کم تھے ایز کمپیئر ٹو آج۔ آج تو آپ دیکھیں کہ ہر ملک کے اندر آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ مل جائیں گے نا۔ اچھا جی، ایکسپینشن بہت ہو چکی ہے۔ تیسری چیز کیا تھی کہ جنرل صحابہ کے اندر ریلیکٹنس پائی جاتی تھی فتویٰ دینے میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، صحابہ کے اندر ایک جنرل ریلیکٹنس پائی جاتی تھی کہ ان نیسسرلی دین کے بارے میں بات نہ کریں، تو کم صحابہ کو اجازت ہوتی، اور ہمارے دین کے اندر جنرلی اس بات کو اہمیت دی جاتی ہے کہ ہر بندے کو دین کے بارے میں بات کرنے کی اہمیت، کوئی اجازت بھی نہیں ہوتی، صرف وہ بندہ جو کمپیٹنٹ ہے، جس کی نالج کے اوپر جس کی نالج اور جس کا کنڈکٹ اور کیریکٹر اسٹیبلشڈ ہوتا، صرف اس کو اجازت دی جاتی۔ تو ظاہر ہے جب تھوڑے لوگ ہوتے تو انہی کو پھر زیادہ ہوتا، یعنی پھر اسی وجہ سے زیادہ اختلافات نہ ہوتے۔ اور سب سے بات چوتھی چیز یہ تھی کہ کوشش کی جاتی کہ ہر بات کے اوپر قرآن و سنت کا کوئی نہ کوئی ایویڈنس ہو، اور اپنی پرسنل اوپینین کو کم سے کم کوٹ کیا جائے۔ تو جب قرآن و سنت کے اوپر زیادہ ریلائنس ہوتی تو ظاہر ہے قرآن و سنت ساروں کے لیے برابر ہیں، تو جنرلی چونکہ ریفرنس قرآن و سنت ہوتا تو اس کی بنیاد پر اختلافات کم ہوتے۔ تو یہ کوئی 4 چیزیں تھیں بنیادی جس کی وجہ سے آپ کو اختلافات خلفۂ راشدین کے دور میں کم ملتے ہیں۔ تو اب تک ہم نے آج کی سٹیج میں، یہ ہم نے سیکنڈ سٹیج جو کور کی ہے، اس میں ہم نے جنرلی بتایا کہ نئے مسئلے کیوں پیش آئے۔ نئے مسئلے اس لیے پیش آئے کیونکہ ایکسپینشن ہوئی، مسلمانوں کی انٹریکشنز ہوئی مختلف علاقے کے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ فتوحات بہت زیادہ ہوئیں، تو نئے نئے مسئلے آئے۔ جب نئے مسئلے آئے تو ظاہر ہے آپ کو اجتہاد کرنا ہے، کیونکہ اجتہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نئے مسئلے کے بارے میں قرآن و سنت سے گائیڈنس لینا۔ اور اسی طریقے سے پرابلم سالونگ جو تھا صحابہ کا پروسیجر، وہ کیا تھا کہ سب سے پہلے قرآن و سنت، دوسرے نمبر پہ پھر اجماع، اگر اجماع نہ ہوتا تو میجورٹی کو دیکھا جاتا، اور اگر میجورٹی نہ ہوتی تو پھر خلیفہ اپنا فیصلہ کر لیتا، ٹھیک ہے نا، ایک سمپل سا پروسیجر ہوتا۔
پھر یہ کہ انڈیویجول صحابہ کس طریقے سے اجتہاد کرتے تھے ڈے ٹو ڈے. پہلی چیز یہ تھی کہ جب بھی وہ اجتہاد کرتے تو وہ یہ ڈسکلیمر دیتے کہ یہ بات میری ذاتی ہے، اس میں غلطی کا بھی امکان ہو سکتا ہے، صحیح بات اللہ تعالیٰ کی ہے. پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہوتی کہ جب بھی ان کو بعد میں پتہ چلتا کہ ان کی اوپینین کے خلاف کوئی حدیث آ گئی ہے تو وہ فوراً اپنا اوپینین ودرا کر لیتے. یہ نہیں کرتے ہٹ درمی دکھاتے کہ نہیں بھئی وہ جو حدیث آئی ہے اچھا اس میں یہ پرابلم ہوگی، نہیں، انا کا مسئلہ نہ بناتے، لیکن فوراً اپنے آپ کو جھکا لیتے اور قرآن و سنت کے اوپر رائے کرتے. اور تیسری چیز کیا ہوتی کہ ایک دوسرے کی اوپینینز کو رسپیکٹ کیا کرتے تھے. اس کے بعد جو ہم نے یہ پڑھا کہ جو اس دور میں جو فقہ تھی اس کی کیریکٹرسٹکس کیا تھی، سب سے پہلے ریئلسٹک ایشوز ہوتے تھے، ہائپوتھیٹیکل ایشوز نہیں ہوتے تھے. فریڈم آف اوپینین ہوتی تھی، صحابہ کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ اجتہادات کریں اور صحابہ اجتہادات بھی کرتے تھے. اور تیسری چیز یہ تھی کہ پرسنل اوپینین اس کی کم سے کم یوزیج ہوتی. چوتھی چیز کیا ہوتی تھی کہ اس دور کے اندر کچھ ماڈیفیکیشنز بھی ہوئیں، اور ماڈیفیکیشنز دو ریزنز کی وجہ سے. جو ایکچولی کسی لاء کے پیچھے ریزن تھا تو کیلف نے، خلیفہ نے سمجھا کہ اب وہ ریزن ایگزسٹ نہیں کرتا، تو وقتی طور پہ اس قانون کی اپلیکیشن کو روک دیا گیا، کچھ دیر کے لیے ختم کر دیا گیا. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا حالات بدل جاتے تھے، اس کی بھی میں نے آپ کے سامنے مثالیں دے دی. اور اس طریقے سے ہم نے یہ آخری چیز اس حوالے سے پڑھی تھی کہ مذہب جو ہے وہ اسٹیٹ کا مذہب ہوتا تھا، کیونکہ کیلف ایکٹیولی ریلیجن کو انوالو کرتا، کیونکہ کیلف جو ہوتا تھا وہ ایک ریلیجس پرسنالٹی ہوتی تھی، وہ صرف ایک پولیٹیکل اور سیاسی پرسنالٹی نہیں ہوتی تھی جس کا تعلق ریلیجن سے نہ ہوتا. آج کل تو انفارچونیٹلی سیکولرزم کی وجہ سے ریاست الگ ہے اور ریلیجن الگ ہے، لیکن اس موقع پر جو ہے نا وہ ریلیجس کا لیڈر ہوتا تھا، اور وہ ظاہر ہے وہ ایک عالم ہوتا تھا اور وہ ایک اوپینین لوگوں کے سامنے پیش آتا تھا. اس کی فقہ اور اس کا جو مذہب ہوتا تھا وہ سارے لوگوں کے اوپر بائنڈنگ ہوتا تھا کئی اعتبار سے. اور اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ کیا ریزنز تھی کہ فیکشنلزم یا وہاں پہ ہمیں ڈویژنز نہیں ملتی. تو اس کے بھی میں نے 4 ریزنز بتائے. پہلی بات یہ کہ جو کیلفس تھے وہ شورا کو کنسلٹ کرتے تھے، بڑے بڑے علماء کو. دوسری چیز یہ تھی کہ کنسنسس یا اجماع ذرا ایزی تھا کیونکہ افراد کم ہوتے تھے، صحابہ کم تھے. بعد میں آپ کو پتا ہے کہ اب امت بہت زیادہ پھیل گئی ہے، اب کنسنسس ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ صحابہ جو تھے وہ جنرلی ریلکٹنٹ ہوتے تھے فتویٰ دینے سے. اور آخری چیز کیا ہوتی تھی کہ قرآن و سنت پر بہت زیادہ اوور ریلائنس ہوتی تھی، جس کی وجہ سے کم ڈویژنز اور کم اختلافات ہوتے تھے. تو آج کا ہمارا سیشن یہ ہے، کسی کو کوئی سوال ہے تو کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میں نے کلاس سے ریلیٹڈ یہ پہلے تھا کہ آپ نے جیسے بتا رہے تھے وہ مجھے اس اینڈ پہ سمجھ نہیں آیا. تو آج کل کے دور میں لائک کس چیز پہ اتفاق کیا گیا ہے کہ لائک اگر آپ 3 بار ایک مرتبہ پہ کسی نے دے دی ہے تو وہ کنسیڈر ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے یا وہ 3 ہی کنسیڈر ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے. یہ وقتی طور پہ نا، وقتی طور پہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے، سچویشن کو دیکھتے ہوئے لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تو اس وقت وقتی طور پہ اس چیز کو لاگو کر دیا تھا. لیکن ظاہر ہے جیسے میں نے کہا وہ ہمیشہ سچویشنل ہوتا ہے. اور ایک خلیفہ کا جب ٹائم پیریڈ ختم ہوتا ہے، جب وہ خلیفہ نہیں رہتا یا پھر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو بعد والا جو خلیفہ ہے وہ باؤنڈ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پچھلے والے خلیفہ کی ساری باتوں کو جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرے. اسی لیے آپ دیکھیں گے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا عمر کے بعد آئے تو انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب کی بہت سی جو فتاوی جات تھے، جو ان کے اوپینینز تھے، جو ان کے قانون تھے جو انہوں نے لاگو کیے ہوئے تھے، ان کو چینج کر دیا تھا انہوں نے. لیکن آپ قرآن و سنت کو چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، ان کی اپلیکیشن کے اوپر آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں. اس پہ آگے تفصیل انشاءاللہ ہوگی تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس مارک ہوتی ہے تو پلیز اپنے نام جو ہے نا زوم کے وہ والے رکھا کریں جو اٹینڈنس میں آ جائیں. ابھی ہمارے پاس ایک نام ہے ماشاءاللہ اوپو CPH2119. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت نام ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو، بڑا ببرکت نام لگ رہا ہے. تو آپ اپنا نام چینج کر، ذاکر آئی ایم سوری. جی جی چلیں جی ٹھیک ہے.